بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال پر بات کرنے سے پہلے مفتی صاحب قبلہ نے جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس میں ایک بڑی لطیف سی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں وہ عرض کر دوں۔ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے فَإِنِّي قَرِيب، اب یہ فا کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور عربی زبان کے اندر یہ جو فا ہے یہ تعقیب کے لیے آتا ہے، اور تعقیب کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام ہوا اس کے فوراً بعد بغیر کسی تاخیر کے دوسرا کام واقع ہو جاتا ہے۔ تو جو ہی بندہ اپنے رب کے حضور کوئی بھی دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کا ایک مفہوم ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ ہم تو دعائیں کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی، اور قرآن مجید میں ہے فَإِنِّي قَرِيب، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ مومن جو دعا کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ان یستجیب لہ فی الدنیا، اس کی دعا کو دنیا میں فوراً قبول کر لیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے ان یصرف عنہ السوء، اس کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی اور کسی طرح کی بلا آفت آنے والی تھی، اللہ رب العزت اس سے اس کو دور کر دے۔ اور تیسری صورت دعا کی قبولیت کی کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر دے۔ کیا بات ہے! اور پھر دیکھیے کہ یہ جو دعا ہے یہ خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے جب بے سہارا بندہ اپنی جلوت و خلوت میں دست بستہ یعنی راز و نیاز کی جو التجا کرتا ہے اور آہوزاری کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے اس کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، اور اس کے جواب میں خدائے بزرگ و برتر کا رحم و کرم، اس کا عفو و درگزر اور اس کی حاجت روائی، یہ ایک ایسا باب ہے کہ جسے پورے دین کا خلاصہ اور لب لباب کہا جا سکتا ہے۔ اور دعا ایک ایسا حصن حسین ہے، ایسا ایک مضبوط قلعہ ہے کہ جس کے حصار میں رہنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا ہے۔ بس انسان کو اور بندہ مومن کو اللہ رب العزت سے مانگنے کا سلیقہ اور اس کا ڈنگ آنا چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور پھر ہم رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں اللہ رب العزت کے ہاں دعا کریں، اور خاص طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، اور ان میں آپ نے فرمایا الامام العادل، ایسا حکمران جو انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا والصائم حتی یفطر، اور روزہ دار جب وہ افطار کر لے، یعنی روزہ دار کی جو دعا ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی۔ اور تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ودعوۃ المظلوم، مظلوم کی جو دعا ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اور سیدنا معاذ کو جب رسول اللہ جج بنا کر اور قاضی بنا کر یمن بھیج رہے تھے تو آپ نے فرمایا یا معاذ اتقی دعوت المظلوم، اے معاذ جو مظلوم ہے اس کی بد دعا سے بچنا، لِأَنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، کیونکہ مظلوم کی جو بد دعا ہے اس کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی اور آپ کی تعلیمات موجود ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، التجائیں کریں، اور خاص طور پر جب رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں ہے تو ہمیں ضرور دعاؤں کا کثرت کے ساتھ اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔